میں بڑے قابل احترام ہے جاوید لطیف صاحب، بڑے سینئر اور سیزن پولیٹیشین ہیں. وہ اپنے ایک رائے رکھتے ہیں، پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، اور ان سے بالکل بڑے احترام کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہم حکومت کا حصہ ہیں. اور یہ بات ان کی وہ شاید جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کو اس طرح کہا جائے کہ یہ آلموسٹ ایک نیشنل حکومت ہے ایک جماعت کو نکال کر، اور اس میں جو ہے ایم کیو ایم کی بھی حکومت ہے، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کا بھی ایک واضح حصہ ہے اس میں. تو یہ ایک کولیجن گورنمنٹ ہے، بلا شبہ ہم اس کا پارٹ ہیں، اور بالکل ہم وفاق میں مسلم لیگ نون اس کا حصہ ہے، پنجاب میں ہماری حکومت ہے، تو اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بالکل واضح حقیقت ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ ایسی حکومت ہے، یہ ویسی حکومت ہے، دیکھیں الیکشن کے نتیجے میں آئی ہوئی حکومت ہے، اور الیکشن ہم سب کے سامنے ہوئے ہیں. اس کے اوپر الیکشن کے اوپر مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اور رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور کوئی اختلافی رائے رکھنا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی گنجائش ہونی چاہیے. اور جمہوریت کا یہ حسن ہوتا ہے کہ آپ اس میں اختلاف رائے کا احترام کرتے ہیں، اور اس کو آپ سنتے بھی ہیں، اس کو جگہ بھی دیتے ہیں، اور وہ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. اگر اتنی اور ہم آوازیں سنتے ہیں اور ہم اپنے اوپر لیتے ہیں، اور اس کو خندہ پیشانی سے ان کو چاہے جو ہے اس کو حوصلہ رکھتے ہیں، یہ ان کو برداشت کرنے کا بھی، ان کو جگہ دینے کا بھی. آپ اس میں جو سنی اتحاد اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہر روز مزاحمت کا ہمیں جو ہے وہ ایک دھمکی دیتے ہیں، الرٹ دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے، ہم نوجوانوں کو نکالیں گے، ہم دوبارہ اسی انتشاری سیاست کی طرف جائیں گے. تو ہم ہر روز سنتے ہیں ایسی، یہ اختلافی نوٹ ہی ہے نا، ہم ہر کسی کے سنتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اختلاف رائے کوئی اتنی بری چیز نہیں ہوتی. جیل میں جو ملاقات کا ذکر ہوا یہاں پہ پہلے بھی، اب وہ پنجاب کی حکومت کہتی ہے کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں آنے دیا گیا کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں. تو اس طرح تو ہم یہ تاثر نہیں دے رہے کہ پنجاب جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے بھی خدا نخواستہ وہاں پہ سیکیورٹی کی حالت اتنی خراب ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کی ہم ملاقات نہیں کروا سکتے سابق وزیر اعظم سے. دیکھیں جہاں تک اڈیالہ جیل میں ملاقات کے اوپر 2 ہفتے کی پابندی کا تعلق ہے، تو وہ سب کے لیے، سب وہاں پہ جتنے بھی قیدی ان سب کے ساتھ کیا گیا، اور وہ اس کی وجہ بالکل سیکیورٹی تھریٹ ہے. کچھ عرصہ پہلے جو 3 حملہ پکڑے گئے، ان کے پاس اس جیل کا نقشہ بھی تھا، اور اس کے اگر ہم اس پہ کوئی اقدام نہ اٹھاتے تو کہا جاتا کہ جی سیکیورٹی لیپس پکڑا گیا، اور خان صاحب کی خدا نخواستہ جان کو خطرہ ہے لیکن حکومت سو رہی ہے، کوئی اس پہ قدم نہیں اٹھایا گیا کوئی. اب دیکھیں اگر اس کے اوپر 2 ہفتے کی قدغن لگی ہے، اور وہ سب کے لیے لگی ہے، اور اس کے ڈیورنگ جو ہے اس کے جو ہے اس کو میک شور کیا جا رہا ہے کہ جو اس کا سیکیورٹی پروسیس ہے اس کو مزید جو ہے اس کو ایفیشینٹ بنایا جائے، اس کے اندر چیزیں جو کہیں پہ اگر گیپ ہیں، لوپ ہولز ہیں، ان کو کور کیا جائے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اور آپ نے دیکھا بھی کہ آج وہ گوہر صاحب جو ان کی پارٹی کے ہیں وہ گئے بھی ہیں، وہ ان کی ملاقات بھی ہے وکلا کے ساتھ جو وہاں پہ ٹرائل کے لیے جب وہ گئے ہیں سماعت کے لیے، تو وہ مل کر آئے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے. اور اگر جو اور ایسا ہمارا قطعی مقصد نہیں ہے. اچھا سلمہ، میں ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سلمہ ہم نے دیکھا کہ جماعت نہیں ہے جو کہتی تھی کہ میرے جو وہ والے ان کے لیڈر جو اب خود جیل میں، وہ کہا کرتے تھے جب وہ خود وزیر اعظم تھے تو مخالفین کے بارے میں کہتے تھے ان کی ویڈیوز بنا کے جیل سے مجھے بھیجو جب ان کے اوپر سختیاں کی جاتی ہیں، ان پہ جب قدغن لگائی جاتی ہیں. ہم وہ والی جماعت نہیں ہے، ہم وہ والی جماعت نہیں ہے جس کے بارے میں ان لوگوں نے تب کہا کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ ان کی ٹی وی اتروا دو، ان کا کھانا بند کرا دو گھروں سے. یہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ مجھے ویڈیوز لا کر دو کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی رعایت تو نہیں مل رہی. آج خان صاحب جیل میں دیسی چکن بھی کھاتے ہیں، مٹن بھی کھاتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، ان کو تمام سہولتیں دی گئی ہیں. ہم وہ نہیں ہیں. اور اگر ہم نے روکنا ہی ہوتا تو کیا ہم سارا الیکشن ان کی مرضی سے ہوا، ان کی مشاورت سے ہوا، لوگوں کی تعیناتی ان کی مشاورت سے ہوئی، وہ اپنی پارٹی میٹنگز وہاں پہ ہولڈ کرتے رہے؟ کیا یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد ہم نے کوئی اچھا اس میں سلمہ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. اچھا سلمہ اگر بریفلی آپ بتا سکیں کہ میاں صاحب کے دونوں صاحبزادے بھی واپس آ گئے، یہ وہی صاحبزادے ہیں جن کے حوالے سے مریم بی بی کہتی تھی کہ وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو پاکستان کا قانون نہیں، پاکستان کے قانون کا اطلاق ان پہ نہیں ہوتا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ ماضی میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میں آپ کو اس لیے یہ چیز دکھا رہا ہوں یا اس لیے اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ احساس ہو کہ اس زمانے میں آپ کے ساتھ اگر زیادتیاں ہو رہی تھیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، اور کب تک یہ زیادتی اسی طرح چلتی رہے گی. دیکھیں حسین نواز اور حسن نواز کا جہاں تک تعلق ہے تو بالکل وہ بیرون ملک رہتے ہیں، ان کا یہاں پہ نہ کوئی سیاست سے تعلق ہے، نہ کوئی حکومتی عہدوں سے تعلق ہے، نہ کبھی آپ نے ان کو کسی ریلی جلسے میں دیکھا ہے، نہ کسی مشاورتی میٹنگ میں دیکھا ہے، نہ کسی عہدے پہ دیکھا ہے. ان کے خلاف ایک پرسنل بغض کے اندر بنائے گئے کیسز میں 6-6 7 سال ضائع کر کے آج جو ان کو اگر ملیا بھی ہے وہاں سے ضمانتیں ملی اور ریلیف ملا، یہ کوئی ریلیف اور ضمانتیں نہیں ہے. آپ ان کے 7 سال وہ واپس لوٹا سکتے ہیں جو ان کو میلائن کیا گیا،
جو ان کو ایک ٹارچر سے گزارا گیا. دیکھیں یہ بہت, اور اس کے اگینسٹ جو مریم نواز شریف نے کل بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیفامیشن کے لا کی بات کی ہے کہ یہاں پہ ڈیفامیشن لا ہونے چاہیے اور اس کو بنانے جا رہی ہیں وہ, یہ ایک انتہائی اہم. اچھا